اب آتے ہیں امیر المومنین سلام پیغمبر اسلام کے معجزے پر۔ معجزہ اس طرح سے، یہ بھی مدنۃ الماجز اور اس کا اردو ترجمہ معجزات آل محمد، اس میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سلمان فارسی یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ امام علی علیہ السلام کے گھر میں تشریف فرما تھے، اور جس میں امام حسن علیہ السلام بھی تھے، امام حسین علیہ السلام بھی تھے، محمد حنفیہ، محمد ابن ابی بکر، عمار یاسر، مقداد، تمام صحابی جو ہیں تشریف رکھتے تھے بیت الشرف میں امیر المومنین۔ کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام نے ایک سوال کیا، کس سے؟ امیر المومنین سے ایک سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ اللہ نے نبی سلیمان کو ایک حکومت عطا کی تھی، یعنی نبی سلیمان نے خدا سے ایک حکومت کو طلب کیا تھا، مانگی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اس کے علاوہ یہ حکومت، ایسی حکومت کسی اور کو عطا نہ کرنا، یہ دعا بھی ساتھ کی تھی۔ تو کیا آپ کو بھی کیا سلیمان ابن داؤد جیسی حکومت خدا نے عطا کی ہے؟ یعنی ایک سوال کیا جناب امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا امیر المومنین سے کہ جناب سلیمان نبی نے ایک حکومت طلب کی تھی، ایک سلطنت طلب کی تھی خداوند متعال سے، اور کہا تھا کہ ایسی سلطنت عطا کرنا جو کسی اور کو عطا نہ۔ تو جواب میں امیر المومنین نے کہا کہ بیٹا ایسی حکومت، اب کیا کہا جواب میں کہ ایسی حکومت، یعنی اللہ نے جیسی حکومت تیرے نانا کو اور تیرے بابا کو عطا کی، کائنات میں کسی کو عطا نہیں۔ جیسی حکومت کائنات میں تیرے بابا کو اور تیرے نانا کو عطا کی، اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کی۔ پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی کہ بابا اس حکومت اور اس سلطنت کا ایک نظارہ بھی پیش کر دیا جائے، یعنی دیکھنا چاہتا ہوں ایک نظارہ، اس حکومت کا ایک نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں، سلمان کہتا ہے کہ امیر المومنین نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا طلب کی، اور دعا کے وہ الفاظ ادا کیے کہ جو ہماری سمجھ سے بالا تر تھے، یعنی ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ امیر المومنین کیا دعا کی۔ اور اس کے بعد کیا دیکھا کہ ایک بادل کے ٹکڑے کو اشارہ کیا کہ جو زمین پر اتر آیا، یعنی اب بادل ایسے آیا جیسے چادر بچھ جاتی ہے، اس طرح وہ بادل کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ زمین پر آ کے اس طرح بچھ گیا۔ اس کے بعد اس بادل کے ٹکڑے نے کیا کہا امیر المومنین سے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد اس کے رسول ہیں اور آپ اس کے جانشین ہیں، اور جس نے آپ کے متعلق شک کیا گویا وہ نجات کے راستے سے بھٹک گیا۔ اب دیکھیں، یعنی جو کہتے ہیں کائنات کے ہر شے کو امیر المومنین کی معرفت تھی، اور اس میں بادل کے ایک ٹکڑے نے آ کے یہ گواہی دی۔ اس کے بعد سلمان کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے دوسرے بادل کے ایک ٹکڑے کو بھی اشارہ کیا، اور وہ بھی زمین پر اس طرح آیا، اور اس نے بھی اسی طرح کی گواہی دی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس بادل کے ٹکڑے پہ سوار ہو کر سب جا رہے ہیں، اڑ رہے ہیں ہوا میں، یعنی کہا کہ سلمان کہتے ہیں کہ ہم نے امیر المومنین کو دیکھا کہ ان کے چہرے سے نور ساطر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد بیٹھے امیر المومنین اس بادل کے ٹکڑے پہ، اور سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام حسن نے پھر ایک سوال کیا، امیر المومنین سے کہا کہ جو نبی جناب سلیمان کی جو حکومت تھی، ان کی حکومت کا راز ان کی انگوٹھی میں تھا، پوشیدہ تھا، تو آپ کی حکومت کا راز کس چیز پر ہے؟ آپ کی بھی حکومت ہے، جیسے سلطنت ہے، آپ نے کہا، مثلا یہ میں اپنے الفاظ میں کہا کہ جیسے آپ کی حکومت ہے، آپ نے کہا آپ کی سلطنت ہے، تو اس سلطنت کا پھر راز کس چیز پر ہے؟ اب سنیے امیر المومنین علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ امیر المومنین نے کہا کہ بیٹا، امام حسن سے کہا کہ سلیمان کی حکومت کا راز تو اس کی انگوٹھی میں پوشیدہ تھا، اور میری حکومت کا راز 5 چیزوں پر ہے۔
میری حکومت کا راز 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، میں زمین پر خدا کی نگہبانی کرنے والی آنکھ ہوں۔ میں کون ہوں؟ آنکھ، ہاں، یعنی آنکھ ہوں، یعنی میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یعنی میں عین اللہ جسے کہتے ہیں، آنکھ ہوں۔ اس کے بعد فرمایا میں مخلوقات میں اس کی ترجمانی کرنے والی زبان ہوں، یعنی میں خدا کے پیغام کو پہنچانے والا ہوں، لسان اللہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا میں اللہ کا وہ نور ہوں کہ جسے بجھایا نہیں جا سکتا، اور خدا تک پہنچنے والا دروازہ ہوں، خدا تک پہنچنے والا دروازہ ہوں، اور یعنی لوگ خدا تک اگر پہنچنا چاہتے ہیں باب اللہ، ہاں، اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پہلے باب اللہ تک پہنچنا والا۔ اور 5واں اور آخری کا اور کہا کہ میں اس زمین پر خدا کے بندوں پر میں حجت ہوں، حجت اللہ، حجت خدا۔ تو یہ 5 صفتیں امیر المومنین نے اپنی حکومت کی بیان کی کہ میری حکومت کا راز ان 5 چیزوں کے اندر ہے۔ اس کے بعد اب پھر یہ گفتگو چل رہی ہے، پھر اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے کہا، کیونکہ سب تعجب کر رہے تھے، تب منظر دیکھ رہے تھے، حضرت علی علیہ السلام نے کہا، امام حسن سے کہا کہ کیا صحابیوں سے کہا کیا تم وہ انگوٹھی دیکھنا چاہو گے، کیا تم انگوٹھی کو دیکھنا چاہو گے؟ تو سب نے کہا بالکل دیکھنا چاہیں گے۔ کہتے ہیں امیر المومنین نے اپنی جیب سے انگوٹھی نکالی، جس انگوٹھی پہ تحریر تھا یا محمد اور یا علی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد امام جب یہ سب منظر دیکھ رہے تھے تو امام، کیونکہ مولا علی دیکھ رہے تھے چہروں سے کہ ان کے کیا صورتحال ہے، جب میں اپنے الفاظ میں کروں، یہ منظر دیکھنا لوگ بڑا تعجب کر رہے تھے نا کہ امیر المومنین نے وہ انگوٹھی دکھا دی۔ تو امیر المومنین نے اس وقت کہا ایک جملہ، کہا کہ اگر تم چاہو تو میں نبی سلیمان سے تمہاری ملاقات بھی کرا سکتا ہوں۔ دیکھا امیر المومنین کے معجزات بہت ہیں، اور انہوں نے سب نے جب اس کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ اگر ملاقات کرا دیں، کہتے ہیں کہ پھر ہم ایسے وادی میں داخل ہو گئے کہ آج تک ہم نے ایسی وادی کبھی دیکھی نہیں تھی، جہاں خوبصورت پھول ہوں گے، خوبصورت باغات ہوں گے، خوبصورت نہریں ہوں گی، جو ایک منظر لکھا ہے کہ بہت خوبصورت مناظر سے جہاں پہ ہم پہنچے، جو سب کہتے ہیں ہم نے زندگی میں ایسے مناظر کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ہم نے اس مناظر وہاں دیکھا کہ ایک تخت پر ایک نوجوان سو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے وہ انگوٹھی اس شخص کو پہنائی تو وہ بیدار ہو گیا۔ اب بیدار ہو کر اس نے کیا کہا، وہ کون تھا جو بیدار ہوا؟ وہ نبی سلیمان نبی علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نبی نے کیا کہا، کہتے ہیں کہ جب انگوٹھی ان کو پہنائی تو وہ فوراً بیدار ہو گیا، اور انہوں نے آپ کو سلام کیا۔ امیر المومنین اور رب العالمین کے رسول کے وسیع آپ پر ہمارا سلام ہو، خدا کی قسم آپ صدیق اکبر، فاروق اعظم، جس نے آپ سے وابستگی اختیار کی وہ کامیاب ہوا۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی سلیمان۔ اور جو آپ سے پیچھے ہوا وہ ناکام ہوا، اور خسارے میں اس نے خسارہ نقصان اٹھایا۔ اور میں نے، اب سنیے یہاں پر اہم جملہ، یہ تو انہوں نے یہ جناب سلیمان نبی علیہ السلام نے یہ جملے بیان کیے۔ اس کے بعد یہ جملے بنا، ایک جملہ اور کہا میں نے اللہ سے جو حکومت طلب کی تھی وہ آپ کے توسل سے ہی مانگی تھی۔ اور اللہ آپ کے توسل سے میں نے حکومت طلب کی تھی، اور اللہ نے مجھے حکومت عطا کی۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ سلمان فارسی تھے، وہ امیر المومنین کے قدموں پہ گرے، اور اس کے بعد انہیں بوسہ دینے لگے، اور اس کے بعد حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا طلب کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا امیر المومنین کا، کہ جس طرح امیر المومنین ان بادل کے جو ہے وہ ٹکڑوں پر لے کر گئے، ان کو بلایا، اشارے سے آئے، اور اس کے بعد وہ، اور ایسے ایک نہیں، امیر المومنین کے کئی واقعات ہیں، کئی معجزات ہیں امیر المومنین کے، کہ جس میں امیر المومنین نے بادلوں سے گفتگو کی ہے، سورج سے گفتگو کی ہے، اور ہر طرح کے معجزات جو امیر المومنین کے بیان کیے جاتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔